پاکستان تحریک انصاف نے آج تحریری طور پر اپنے جو مطالبات تھے وہ حکومت کے سامنے رکھ دیے۔ مطالبات کے اندر ایک تو عمران خان کی گرفتاری 9 مئی کو، اور دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن۔ تو 2 جوڈیشل کمیشن کا بنیادی طور پر مطالبہ کیا، اور ساتھ ہی سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ اس کے ساتھ انہوں نے فہرست نہیں لگائی کہ سیاسی قیدی وہ کس کس کو کہہ رہے ہیں، لیکن عام تاثر جو پہلے سے سب کو واضح ہے پاکستان تحریک انصاف کے بیانات سے کہ وہ عمران خان سمیت اپنے مین جو پولیٹیکل لیڈرز ان کے گرفتار ہیں ان سب کی رہائی چاہتے ہیں۔ معاملات کیسے آگے چلیں گے، اس کو بظاہر دیکھا جائے تو کچھ واقعات ایسے ہیں یا کچھ ریسنٹ پاس 24 to 48 آورز کی کچھ ایسی میٹنگز ہیں جس سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھ جائے گا۔ کیوں ملتی ہے کہ جو پشاور والی میٹنگ تھی ایپیکس کمیٹی کی، جس کا بنیادی مقصد تو سیکورٹی کی صورتحال کے اوپر بات چیت کرنا تھا، اسی میٹنگ میں وہاں آرمی چیف نے مختلف سیاسی جو شخصیات تھیں ان سے ملاقات کی۔ حافظ نعیم کو بلایا گیا، حافظ نعیم سے ملاقات ہوئی، کئی اور لوگوں کو بلایا، ان سے ملاقات ہوئی، لیکن وہیں ایک ملاقات علی امین گنڈا پور جو صوبے کے چیف منسٹر بھی ہیں ان کی، اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کمیٹی جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کی آرمی چیف سے ملاقات بہت معنی خیز ہے۔ گو اس کے اوپر جو کہا گیا کہ وہ تو سیکورٹی کی صورتحال کے اوپر بات ہوئی اور بیرسٹر گوہر نے سیاسی معاملات کو چھیڑے، تو ان کو سمجھایا گیا کہ نہیں، اس کے لیے ایک فورم ہے، آپ اس فورم پہ جا کے سیاسی معاملات ڈسکس کریں، لیکن یہ اتنا سگنیفیکنٹ ہے کہ پورے اس پروسیس کو تقویت دیتا ہے کہ یہ آگے بڑھے گا، اور شاید نتیجہ خیز بنانے کی اس کو پوری کوشش بھی کی جائے کہ اس کا نتیجہ نکل آئے۔ بہت سی وجوہات ہوں گی، بہت سے فیکٹرز ہوں گے، شاید اکانومی ایک فیکٹر ہو۔ فرسٹ کوارٹر کے آپ نمبر دیکھیں تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو پاکستان میں بڑی صنعتوں میں ترقی کی رفتار ہے وہ منفی میں ہے، نیگیٹو ہے، اور پچھلے 3-4 سال میں پہلی منفی میں تھی، اوپر سے اور منفی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ہم دعوے کر رہے ہیں کہ ہم بڑی گروتھ ہو گئی ہے، ترقی کر لی ہے، ہم نے بڑی گروتھ بڑی ترقی کوئی نہیں کی ہے، یہ صرف وہ طفل تسلیاں جس کو کہتے ہیں نا وہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو بھی اور پوری قوم کو بھی۔ اور دوسرا انٹرنیشنلی دیکھیں، مڈل ایسٹ کی صورتحال اور واشنگٹن میں جو نئی انتظامیہ 20 جنوری کو چارج سنبھالے گی، تو یہ سیورل فیکٹرز ہیں جس کو اسٹیبلشمنٹ کو بھی فیکٹر ان کرنا ہے، حکومت وقت کو بھی فیکٹر ان کرنا ہے، اور شاید تحریک انصاف کو بھی فیکٹر ان کرنا ہے۔ وہ بڑے بڑے نعرے اور للکار کہ یہاں بادشاہ سلامت ہے، وہ سارے فیصلے کرتے ہیں۔ عمران خان کے بھی یہ بیانات پچھلے 1 ہفتے سے نہیں آئے، وہ جو بیانات دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، تو لیکن اور طریقے سے دے رہے ہیں۔ وہ جو للکارا کرتے تھے وہ کر کے کہ میں چھوڑوں گا نہیں، اب وہ بیانات میں وہ تندی مجھے پچھلے 8-9 دنوں سے نظر نہیں آ رہی ہے۔ عمران بھی چاہتے ہیں بات آگے بڑھ جائے، اور پنڈی بھی چاہتا ہے کہ بات آگے بڑھ جائے۔ سب سے کمزور فریق اس معاملے میں فیڈرل گورنمنٹ ہے، جس کو دیکھنا پڑتا ہے ہر بار اٹھ کے پنڈی کی طرف کہ کیا آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں۔ اور ابھی بھی آج ان کی پریس کانفرنس کی لب و لہجہ سنیں تو ان کے اندر شاید خوف اور غصہ ہے کہ بٹھایا ہمیں ہوا ہے اور بات ادھر کر رہے ہیں۔ تو لیٹ سی کہ اس میں سے نکلتا کیا ہے، لیکن وہ نہ کرتے وہ اقرار والی کیفیت آج بیرسٹر گوہر اور تحریک انصاف کے بیانات سے آپ کو نظر آئے گی۔ پہلے سنیے کہ آج انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کے حوالے سے یس، میری ملاقات سے ہوئی ہے، میری جہاں بھی ملاقات ہوئی ہے، جس سلسلے میں بھی ملاقات ہوتی ہے، خان صاحب ہی کی ہدایات اور پرمیشن کے مطابق کرتا ہوں۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ بہت خوش آئند ہے، بات چیت ملک کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ خان صاحب کو یہ بھی کہا کہ ہمارے دروازے ہمیشہ بات چیت کے لیے کھلے تھے، دوسرے لوگوں کے دروازے بند تھے، اگر بات چیت آگے بڑھی تو اس سے ملک میں استحکام آئے گا۔ بیرسٹر گوہر صاحب بھی ایز پارٹی چیئرمین تحریک انصاف ان کے شریک تھے۔ کافی ظاہری باتیں ہیں، میرے تو آفیشیل بھی ہوتے ہیں، اور آفیشیل میں بھی میں ظاہری بات پارٹی کا موقف، اپنے جو پارٹی کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب کا موقف جو حالات کر رہے ہیں ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ بات اس پہ ہوتی ہے، ڈبیٹ ہوتی ہے۔ 101 کا جو مطلب ہوتا ہے نا، اس لیے 101 ہوتا ہے کہ وہ بتایا نہ جائے یہ کیا باتیں ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا بیان بڑا انٹرسٹنگ بیان ہے۔ انہوں نے کہا جتنی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں علی امین گنڈا پور ساتھ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 24 سے 27 نومبر والا جو پروسیس تھا اس کے دوران بھی جو بیک چینل تھا جس میں محسن نقوی تھے اور ادھر سے علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر تھے، اس دوران بھی یقیناً کوئی انٹریکشن ہوا تھا جو ہمیں معلوم نہیں تھا۔ آج ان کی اس فکرے سے ہمیں پتہ چلا کہ اس سے پہلے بھی ایسی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ اور سب سے بڑی اور خبر یہ ہے کہ عمران خان نے جو خبر رپورٹ چینل اس طریقے سے نہیں کر رہے، جب جرنلسٹ سے انٹریکشن کیا جیل کے اندر، انہوں نے بھی آرمی چیف سے ملاقات کو خوش آئند ویلکم کیا اور توقع ظاہر کیا کہ یہ نتیجہ خیز ہوگا، عمل آگے بڑھے گا۔